انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا اور والد سے کہا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ان کا مجھے سب پتہ ہے، میں اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ اللہ کو سناتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ کافی عرصے کے بعد اسی حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی بنیامین ان کو لے کر گئے مصر کے بادشاہ سے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرا بھائی ہے، انہوں نے طریقے سے ہیلا کر کے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا اور چوری کا الزام لگ گیا بنیامین پہ۔ یوسف علیہ السلام نے ترتیب بنائی تھی ساری، بھائی کو کہہ دیا تھا الگ سے بلا کے، جانتے ہو مجھے یوسف ہوں ہیں۔ دونوں بھائی لپٹ کے رونے لگے، کہ گھبراؤ نہیں، میں ترتیب بناتا ہوں، تم میرے پاس ہی رہو گے۔ اپنا جو خاص پیالہ تھا وہ اس کے سامان میں ڈلوا دیا چپکے سے۔ جب یہ نکلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، ایک آدمی نے آ کے ان کے بھائیوں سے کہا بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا یار ہم کوئی چور لوگ تھوڑی ہیں، شریف آدمی ہیں۔ کہا نہیں سامان چیک کرنے دو۔ چیک کر لو، اس میں کیا بات ہے۔ سامان چیک کیا تو بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ کہا بس یہ دونوں بھائی ایسے تھے، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ بغض یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ یوسف صاحب بھائی پیالہ چوری کر کے لے جا رہے ہو تم؟ کہا جی بس کیا کریں، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا اس کا بھائی ایسے نہیں تھا، تم بڑے شریر ہو، انتم شر مکانا، اس کا بھائی ایسے نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا کرنا چاہیے، تم مسئلہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا ہے شریعت میں؟ کہا جی شریعت میں یہ کہ جس سے سامان برآمد ہو اس کو غلام بنا دیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑ جاؤ میرے پاس، اس کے سامان سے نکلا ہے پیالہ، یہ میرا غلام ہے، اب چھوڑ جاؤ۔ مجبوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ واپس آئے، باپ نے کہا بنیامین اس نے چوری کی تھی، آپ پوچھ لیں، سب سے پوچھ لیں، ہم نے کوئی اس کو غائب تھوڑی کیا ہے، چوری کی تھی اس نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے فصبر جمیل، اب میں کیا کہوں، بس میں صبر کرتا ہوں، صبر جمیل۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر لا شکوہ فیہ، وہ صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، واویلا نہ ہو، وہ صبر۔ پھر بعد میں لمبا قصہ ہے، اگلی دفعہ پھر بھائی گئے غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام سے اگلے سال۔ کہنے لگے ہمارے ابا بہت بیمار ہیں اور آپ ہمیں ذرا بڑھا کے دیں غلہ، تھوڑا غلہ ہے ہمیں پورا نہیں پڑتا، اب تھوڑا سا بڑھا کے دیں، پیسے ہم تھوڑے لائے ہیں، غلہ ہمیں زیادہ چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ابا بھی بیمار ہیں، اب تھوڑا سا غلہ بڑھا کے دیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل، جو برتن لائے ہیں وہ بھر کے دے دیں، وتصدق علینا، کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہی باتوں میں یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یوسف کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک دم ٹھٹک گئے، یوسف کو جانتے ہو؟ یہ کیسے جانتے ہیں یوسف کو؟ تو جب آدمی اگلے کی بات سے حیرت کرتا ہے تو اس کو یوں غور سے دیکھتا ہے۔ ویسے تو بادشاہ کو آدمی آنکھیں بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا، ادب سے نیچے دیکھتا ہے۔ عجیب و غریب سوال کیا تو اب کہنا یہ تھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یوسف کو؟
یہ سوال کرنے کے لیے جو ٹکٹکی باندھ کے ان کی شکل کو دیکھا تو پھر ایک اور کیفیت پیدا ہو گئی کہ نہیں، ان سے پوچھنا نہیں چاہیے، کہیں یہی تو نہیں ہے. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے آپ یوسف تو نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہمیں نوازا ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. تو سارے بھائی گر پڑے، رو پڑے. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، میں نے تم سے بدلہ نہیں لینا. تم نے جو کچھ کیا میں تمہیں یاد بھی نہیں دلاؤں گا کہ تم نے کیا کیا کیا. لا تثریب علیکم اليوم، میں دعا دیتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کرے. اب تم جلدی سے جاؤ، میرے ابا کو جلدی سے لے آؤ، وہ میری یاد میں مرا جا رہا ہے. کہ وہ تو نابینا ہو گیا ہے. تو اپنا کرتا اتار کے دیا کہ یہ لے جاؤ، اس کی آنکھوں پہ رکھو، وہ دیکھنے لگے گا. ابھی یہ کرتا لے کے مصر سے نکلے تھے، کرتا لے کے مصر سے نکلے تھے کہ یعقوب علیہ السلام گھر میں فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے پاگل نہ کہنا، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو گھر والے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کو بس یوسف ہی کی ہر وقت سوچتی رہتی ہے، آپ مر جائیں گے یوسف یوسف کرتے کرتے. صبر کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا. صبر اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، پھر ایک عرصے تک اس کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، رگڑے کھانے پڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ان جنگلوں سے اور ان خوفناک ریگستانوں کو طے کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے آبادیاں آتی ہیں.